والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 5 چل رہا تھا. آیت نمبر 33 اور 34 آپ کے سامنے تلاوت کی گئے ہیں. یہ چھٹا پارہ ہے اور دوسرا پاؤ ختم ہو رہا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قتل کو بیان فرمایا، جس قتل کی ابتدا ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان تنازع ہوا اور ایک بیٹے نے زیادتی کرتے ہوئے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے گناہ کی ابتدا کی اور بہت بڑا ظلم کیا، اور ظلم کا انجام بہت خطرناک ہے. اور فرمایا قتل ہو یا کسی انداز سے بھی کوئی ظلم ہو یا فساد ہو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں سے محبت نہیں فرماتا. آج کی آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فساد فی الارض کو بیان فرمایا اور ساتھ ساتھ اس کی سزا بھی بیان فرمائی. جو فساد ہے، کفر تو سب سے بڑا فساد ہے، کفر سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ وہ فساد مچانے والے ہیں زمین کے اندر، اور فساد مچانا، کفر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، یہ سارا کا سارا فساد ہے. کسی کا حق کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کا مال دبوچ لینا، کسی کا مال چھین لینا، یہ سارے فساد ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فساد فی الارض کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں فرماتا. تو آج کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کی سزا، ان لوگوں کا بدلہ، ان لوگوں کی جزا، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں. اب مفسرین نے یہاں یہ فرمایا ہے، بالخصوص امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا. فرمایا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جھگڑا کرنا تو کسی بات میں پھر بھی سمجھ آتا ہے، اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو خود قادر مطلق ہے، اللہ تو خالق کائنات ہے، وہ چاہے تو کسی چیز کو، کسی کو 1 سیکنڈ میں ختم کر دے. اس کی طاقت کے سامنے کسی کی کیا حیثیت ہے؟ تو لہذا فرمایا یحاربون اللہ کا جو معنی ہے وہ ہم اس کا معنی یہ مراد لیں گے کہ اللہ کے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو پسند ہیں یا اللہ کی زیر نگرانی ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ لڑائی اور فساد کرنا یہ اسی طرح اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے مترادف ہے کہ جو لوگ اللہ والوں سے لڑائی کرتے ہیں
دین والوں سے لڑائی کرتے ہیں، یا کہ شریف النفس لوگوں سے زیادتی کرتے ہیں، یا پھر یہ فرمایا کہ وہ جو لوگ ذمی ہیں، جو حکومت کے زیر کنٹرول ہیں، اللہ کے قانون کو وہ بالکل اس کے مطابق زندگی بسر کا معاہدہ کر کے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کے مال کو دبوچ لینا، ان کے اوپر ایسے ہی حملے کر دینا، فرمایا یہ اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے مترادف ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اور وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یا پھر وہ زمین کے اندر فساد مچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ فساد مچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کو امن کے ساتھ نہیں رہنے دیتے، ان کے خون سے بھی کھیلتے ہیں، ان کی جان سے بھی کھیلتے ہیں، ان کے مال سے بھی کھیلتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو چوری ہے ظاہر ہے وہ خفیہ طور پہ کی جاتی ہے، جو ڈاکہ ہے وہ علل اعلان کیا جاتا ہے، علل اعلان ڈاکہ ہے، اور وہاں ڈاکہ ڈالنے میں بزور طاقت کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور اس کے لیے پورا انتظام کرتے ہیں پہلے، اور عام طور پر یہ بھی ہے کہ اگر جس کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے وہ تھوڑا سا اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، تو اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو ڈاکہ ڈالنے میں کئی اقسام ہیں، یہاں ہر قسم کی سزا قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں ان یقتلوا، جو پہلی سزا ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی جگہ پر ڈاکہ ڈالتا ہے، مال تو حاصل نہیں کیا لیکن قتل کر دیا، مال تو حاصل نہیں کر سکا لیکن جلدی میں اس نے قتل کر دیا، تو فرمایا ایسی سزا کہ کسی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا ہی ان یقتلوا۔ ایسے زمین کے اندر فساد مچانے والے جنہوں نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو فرمایا اس کو اس کے مقابلے میں قتل کیا جائے، یہ پہلی سزا ہے، یہ پہلی قسم ہے ڈاکہ ڈالنے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مال بھی حاصل کر لیا ہے اور قتل بھی کر دیا ہے، مال حاصل کر چکے ہیں، وہ مقابلے میں نکلے ہیں، کسی انداز سے انہوں نے آگے سے روکنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے اس کو قتل بھی کر دیا، تو فرمایا کہ اس کے ان یصلبوا، پھر فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، اور سولی پر لٹکانے کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کو اجازت دی جائے کہ ان کو پتھر مار مار کے ان کو ہلاک بھی کر دے ساتھ، اور بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حاکم وقت، کیونکہ کچھ تعزیرات ایسی ہیں جن پر حاکم وقت بھی اس وقت فیصلہ کر سکتا ہے، تو تعزیرات میں جو کچھ حدود مقرر ہیں، کچھ سزائیں مقرر ہیں، کچھ جو ہیں وہ حاکم وقت یا قاضی وقت کے ذمے ہیں کہ وہ اس وقت وقتی طور پر وہ فیصلہ کر سکتا ہے، تو حاکم وقت یہ بھی فیصلہ کرے کہ ایسی نعش کو 3 دن لٹکا رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ ایک تو لوگوں کے مال زبردستی حاصل کرتے ہیں، پھر ان کی جان کو بھی ختم کر دیتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو سولی پر لٹکا کر قتل کیا جائے۔ اور فرمایا تیسری قسم یہ ہے کہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے ہیں تو مال بھی حاصل، مال تو حاصل کر لیا ہے مگر یہ ہے کہ ان کو کسی کو قتل نہیں کیا، ایسے مال حاصل کر کے بھاگ آئے ہیں۔ اکثر و بیشتر جہاں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، آگے لوگ بھی آج کل یہ سمجھ گئے ہیں کہ جان سے ہاتھ دھونے کے بجائے بس اپنے ہاتھ سے ہی مال دے دیں اور اپنی جان بچا لیں، تو ایسی صورت میں کہ وہ کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچایا، مال لے گئے ہیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ایسے ڈاکوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں خلاف کاٹا جائے گا، دایاں ہاتھ ہوگا تو بایاں پاؤں ہوگا، بایاں ہاتھ ہوگا تو دایاں پاؤں ہوگا، ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹے جائیں گے تاکہ یہ عبرت کے نشان بنے اور آئندہ کے لیے لوگ کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کریں۔ او ینفعوا من الارض، چوتھی قسم یہ ہے کہ کہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے ہیں، نہ مال حاصل کر سکے ہیں نہ کسی چیز کو نقصان پہنچا سکے، ڈر کر بھاگ آئے ہیں، آگے بھی لوگ تیار تھے اور ان کو پہلے سے پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، وہ آگے سے مقابلے کے لیے تیار تھے تو یہ بھاگ کر اپنی جان بچا کر آ گئے ہیں۔ ایسی صورت میں ایسے ڈاکوؤں کا آئندہ کے لیے بھی خطرہ ہے، کسی جگہ پر وہ دوبارہ ایسے کر سکتے ہیں، تو او ینفعوا من الارض، ان کے لیے چاہیے ان کو زمین سے ہی دور کر دے، یعنی ان کو جلا وطن کر دے، وہاں سے نکال دیا جائے تاکہ وہ ڈاکے ڈالنے کی عادت والے لوگ جو لوگوں کے حالات خراب کرتے ہیں اور ماحول کو خراب کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں اور لوگوں کے لیے ہر وقت خطرہ ہیں، ایسے لوگوں کو ملک بدر کر دیا جائے، علاقہ بدر کر دیا جائے، تو قرآن مجید نے یہ سزائیں مقرر فرمائی ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اس انداز سے سزا ہونی چاہیے۔ یہ سزائیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں یہ امن و امان قائم کرنے کے لیے۔ قرآن مجید جو فرماتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ سارے نظام کو بہتر جانتا ہے۔ کافر لوگ جنہوں نے خلاف شریعت بول بول کر لوگوں کے ذہن بنانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید اور شریعت کے جو احکامات ہیں بہت سخت ہیں اور یہ ظلم ہے، حالانکہ ظلم تو وہ ہے کہ انہوں نے خلاف شریعت اپنے قانون مقرر کیے ہیں، ان کے ہاں قتل و غارت آج تک نہیں روک سکی، اور نہ ہی ڈاکے روک سکے ہیں، نہ چوریاں روک سکی ہیں، اور نہ ہی ان کے اندر امن و امان ہے۔ اس صورت میں تو فرمایا کہ شریعت کی جو حدود ہیں ان کے اندر مکمل امن و امان ہے۔ جہاں شریعت کی حد مقرر ہوتی ہے، شریعت کو مکمل طور پر لاگو کیا جاتا ہے، وہاں دیکھیں امن و سکون بھی انتہا کا ہوتا ہے۔ طالبان کی حکومت تھی اور بہت لوگوں نے ان کے واقعات لکھے اور بہت ساری اخبارات پر واقعات آئے، تو ایک واقعہ کسی نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہم ایک علاقے کے اندر گئے اور ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی تھی، ہم کوئی چیز خریدنا چاہتے تھے، تو ایک ریڑھی پر ہم گئے، ریڑھی باندھ نہیں تھا، ریڑھی والا نہیں تھا، اور اس کے اوپر تربوز پڑے ہوئے تھے اور لکھا ہوا تھا کہ ایک تربوز اتنے کا ہے، پیسے رکھ دو اور تربوز لے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے رکھ دیے اور تربوز اٹھا کر لے گئے۔ شام کو وہ بندہ آتا تھا، اپنے پیسے اٹھا لیتا تھا اور تربوز سارے فروخت ہو جاتے۔ یہ امن و امان کی صورت حال تھی اور یہ برکت تھی۔ اس طرح اہل اللہ نے بڑے بڑے، میں نے مولانا لقمان علی پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا، وہ بیان فرما رہے تھے ادھر ہی بھاولپور کے اندر، وہ کہہ رہے تھے ہم گئے ہیں، سونے سے لدی ہوئی عورت رات کے اندھیرے میں جا رہی ہو، کسی کی جرت نہیں آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ یہ امن کی صورت حال ہے۔ شریعت جہاں امن قائم کرتی ہے وہاں امن و امان انتہا کا ہوتا ہے اور برکات ہوتی ہیں اور لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ وہ دور بھی تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف اتنا مشہور تھا، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر حضرت عمر کا احترام کرتے تھے، ان کو حکم کا احترام کرتے تھے۔ برکات ہی ہوتی ہے کہ ایک خاتون اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی ملا دینا، پورا نہیں ہوتا، پیسے پورے نہیں۔ بیٹی نے کہا امی آپ کو پتہ نہیں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا، یہ حرام ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی عمر بن خطاب دیکھ رہے ہیں۔ تو بیٹی نے آگے سے کہا امی عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر بن خطاب کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر بن خطاب کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے شریعت کے نافذ کرنے کے ساتھ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا دنیا کے اندر جو یہ سزائیں مقرر کی ہیں ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کی سزائیں ہیں اور دنیا کے اندر رسوا کرنے والی بات ہے تاکہ ان کو دنیا کے اندر سزا ملے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ رب العزت تیار کر رکھے۔ یہ دنیا کی سزائیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہاں سزائیں مل گئی اور آخرت میں سزا نہیں ملے گی، آخرت کی سزا اس سے بھی بڑی ہے۔ یہ دنیا کی سزائیں اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ تو إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہاں کوئی آدمی اگر ان ساری نافرمانیوں سے، ان ساری زیادتیوں سے توبہ کر لے، گرفتار ہونے سے پہلے، قابو میں آنے سے پہلے وہ توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، تو فرمایا پھر ان کو یہ سزائیں نہیں ملیں گی، لیکن یہ ہے کہ جو جو زیادتیاں انہوں نے کی ہیں، کہیں سے مال چھینا ہے ان کو واپس کرنا پڑے گا، جو حق تلف کیا ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین تابوا، وہ لوگ جو توبہ کر لیں من قبل ان تقدروا، قابو آنے سے پہلے، تو فرمایا فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جو سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جن کو دنیا کے اندر سزا مل جاتی ہے آخرت میں سزا نہیں ملے گی، یہ بات نہیں۔ مفسرین نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جس کو دنیا کے اندر سزا مل جاتی ہے یہ کفارہ ہو جاتا ہے آخرت کی سزا کا۔ اگر اسی طرح ہوتا تو پھر قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ رب العزت دنیا کی سزا بیان فرمایا، ساتھ یہ فرمایا آخرت میں بڑا عذاب ہے، آخرت میں بڑا عذاب ہے، یہ ساتھ فرمایا۔ تو یہ کفارہ کیسے ہو جاتا ہے دنیا کی سزا کے اندر ملنے کے ساتھ پھر وہ کہیں گے آخرت کی سزا نہیں ملے گی؟ ہاں دنیا کی سزا اگر مل گئی ہے پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کر لی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر اس طرح کی سزا مل گئی ہے ہم آئندہ کبھی نہیں کریں، توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ لہذا سب سے بڑی جو آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے وہ توبہ ہے۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے آخرت کی سزا سے نہیں بچ سکتے، تو توبہ ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے۔ اہل اللہ نے یہ فرمایا ہے سونے سے پہلے روزانہ توبہ کر کے سوئیں کہ یا اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں مجھے معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے میں دور رہنے کی پوری نیت کرتا ہوں، اگر کہیں گناہ ہو جائے یا اللہ مجھے ہر گناہ سے میری حفاظت بھی فرما، میں نیت نہیں رکھتا کہ میں گناہ کروں،
اس طرح توبہ کر کے سوئیں گے تو اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ العزیز آخرت میں بہتری ہوگی اور گناہوں کی معافی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا